بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روس نے 1 اپریل سے 31 جولائی تک تیل کی برآمدات مکمل روک دیں۔ روس نے بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ 1 اپریل سے 31 جولائی تک وہ ایک قطرہ تیل بھی ایکسپورٹ نہیں کرے گا۔ یہ فیصلہ یورپ اور امریکہ پر شدید دباؤ ڈالنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس سے عالمی تیل کی سپلائی میں بڑی کمی آئے گی اور قیمتیں آسمان کو چھو جائیں گی۔ یورپ پہلے ہی گیس اور تیل کے بحران کا شکار ہے۔ قطر کی LNG سپلائی بھی متاثر ہو چکی ہے۔ روس کا یہ قدم ایران، چین اور روس کے مشترکہ حکمت عملی کا حصہ بتایا جا رہا ہے۔ یمن جنگ میں کود پڑا، باب المندب آبنائے بند کرنے کی تیاری۔ یمن نے جنگ میں براہ راست حصہ لینے کا اعلان کر دیا اور باب المندب آبنائے کو بند کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس سے ریڈ سی کے راستے سے تیل کی سپلائی مکمل طور پر رک جائے گی۔ آبنائے ہرمز پہلے ہی متاثر ہے۔ یمن کا یہ اقدام امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ہے۔ ایران اور حوثی دونوں مل کر تیل کی سپلائی لائنوں پر دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ اس سے عالمی توانائی کا بحران مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔ یمن کا قدم روس اور ایران کی حکمت عملی کو مزید طاقتور بنا رہا ہے۔ ایران اور روس کی مشترکہ حکمت عملی، تیل کی سپلائی روک کر امریکہ کو کمزور کرنا۔ ایران نے تیل کی سپلائی روک دی ہے جبکہ روس نے بھی برآمدات بند کر دی ہیں۔ دونوں ممالک مل کر امریکہ اور یورپ پر توانائی کا دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ صرف چین کو تیل دے رہا ہے۔ روس کا ڈیزل اور کروڈ آئل یورپ اور ایشیا استعمال کرتا تھا، اب وہ بھی رک جائے گا۔ یہ حکمت عملی امریکہ کی معیشت کو شدید نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تیل کی قیمتیں $150 فی بیرل تک جا سکتی ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ کی معیشت کمزور ہونے کا خطرہ بڑھ گیا۔ امریکہ کے خلیجی اڈے تباہ، ایران کی طاقت سامنے آ گئی۔ نیو یارک ٹائم کی رپورٹ کے مطابق خلیجی ممالک میں امریکہ کے فوجی اڈے بڑے پیمانے پر تباہ ہو چکے ہیں۔ ایران نے ان اڈوں پر ڈرون اور میزائل حملے کیے، جن میں ریڈار، آپریشن سینٹر اور ایئر بیس شدید متاثر ہوئے۔ کویت، بحرین اور سعودی عرب کے اڈوں کو خاص طور پر نقصان پہنچا۔ یہ امریکہ کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ ایران اب بھی مسلسل حملے کر رہا ہے۔ امریکہ کی دفاعی صلاحیت تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ ٹرمپ کی پالیسی ناکام، عالمی معیشت کریش کی طرف، ایران کی فتح قریب۔ ٹرمپ کا منصوبہ ایران کی تیل اور گیس پر قبضہ کر کے دنیا پر کنٹرول حاصل کرنے کا تھا، مگر وہ ناکام ہو چکا ہے۔ ایران اور روس نے تیل کی سپلائی روک کر امریکہ اور یورپ کو گھیر لیا ہے۔ تیل اور گیس کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں۔ امریکی معیشت، اسٹاک مارکیٹ اور ڈالر شدید دباؤ کا شکار ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپروول ریٹنگ گر رہی ہے۔ ایران کی حکمت عملی کامیاب ہوتی جا رہی ہے اور وہ اپنی شرائط منوانے کی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ یہ جنگ لمبی اور خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ ایران کا امریکہ کے بحری جہازوں پر بڑا حملہ، بھاری نقصان کا دعویٰ۔ ایران نے حالیہ تنازعہ میں امریکہ کے کئی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ خاص طور پر لینڈنگ اور یوٹیلیٹی شپس کو ٹارگٹ کیا گیا، جو آبنائے ہرمز کی پٹی کھولنے اور پیچھے سے لینڈنگ کے منصوبے کا حصہ تھے۔ ایرانی فریق کا کہنا ہے کہ رات کے وقت کیے گئے اس آپریشن میں بڑی تعداد میں امریکی فوجی اور نیوی اہلکار ہلاک یا زخمی ہوئے۔ امریکہ نے کچھ نقصانات کا اعتراف کر لیا، مگر تفصیلات محدود رکھی ہیں۔ یہ حملہ علاقائی تناؤ کو مزید بڑھانے والا ثابت ہو رہا ہے، جہاں امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملے کر رہے ہیں۔ ایران کا الزام ہے کہ یہ حملے ان کے انفراسٹرکچر اور فوجی اڈوں کے جواب میں کیے گئے۔ دیری انسان تیل کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور عالمی مارکیٹس پر دباؤ بڑھ چکا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر صورتحال کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے تو خطے میں بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ یہ واقعات دکھاتے ہیں کہ موجودہ جنگ میں دونوں طرف سے شدید جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ کویت اور سعودی عرب میں امریکی اڈوں پر ایرانی حملے، ہسپتالوں میں ایمرجنسی۔ ایران نے کویت میں امریکی فوجی اڈے پر حملے کرنے کا دعویٰ کیا، جہاں تقریباً 1270 امریکی کمانڈوز موجود تھے۔ دعویٰ کیا گیا کہ حملے میں بڑی تعداد میں امریکی فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے اور کویت کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ عام مریضوں کو نکال کر زخمی امریکی فوجیوں کو جگہ دی گئی۔ اسی طرح سعودی عرب میں امریکی اڈے پر بھی حملہ کیا گیا، جس میں نقصان کی اطلاعات ہیں۔ امریکہ نے کچھ زخمیوں کا اعتراف کیا، مگر ہلاکتوں کی تعداد کم بتائی۔ یہ حملے امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے جواب میں کیے جا رہے ہیں۔ خطے کے ممالک میں امریکی فوجیوں کی نقل و
حرکت محدود ہو رہی ہے اور وہ متبادل جگہوں پر پناہ لے رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ واقعات علاقائی استحکام کو شدید خطرات میں ڈال رہے ہیں۔ امریکہ کے ریفیولنگ طیاروں اور فضائی اڈوں کو نقصان۔ ایران نے امریکہ کے 3 ریفیولنگ جیٹ طیاروں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ خلیجی بیس سمیت کئی جگہوں پر امریکی فضائیہ کے اثاثوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ نے ایک F-16 کے ہٹ ہونے اور ایمرجنسی لینڈنگ کی تصدیق کر دی۔ بڑی تعداد میں امریکی فوجی زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں، جن میں سے کچھ کو زخمی قرار دے کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ریفیولنگ ٹینکرز کو بھی نقصان پہنچا ہے جو آپریشنز کے لیے اہم ہیں۔ ایرانی وارننگ کے بعد امریکہ کی فضائی کارروائیوں پر اثر پڑا ہے۔ یہ حملے امریکہ کی لاجسٹکس کو کمزور کر رہے ہیں اور جنگ کو طول دے سکتے ہیں۔ عالمی سطح پر تیل اور گیس کی سپلائی متاثر ہو رہی ہے۔ دونوں فریقین کے درمیان جوابی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹرنیٹ کیبلز کاٹنے کی دھمکی۔ عالمی انٹرنیٹ اور معیشت پر خطرہ۔ ایران نے اپنے ہرمز اور ریڈ سی میں زیر سمندر انٹرنیٹ کیبل کاٹنے کا فیصلہ کرنے کی وارننگ جاری کر دی۔ یہ کیبلز دنیا کے تقریباً 97% انٹرنیٹ ٹریفک کو سنبھالتی ہے، جو سیٹلائٹ سے نہیں بلکہ فائبر آپٹک کیبل سے چلتا ہے۔ اگر کیبلز متاثر ہوتی ہیں تو اسٹاک مارکیٹس، فائنینشیل ٹریڈنگ، گوگل، فیس بک جیسی سروس شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ ماضی میں 2008 میں کیبل کٹنے سے مڈل ایسٹ اور یورپ کو بڑا نقصان ہوا تھا۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کے انفراسٹرکچر پر حملوں کا جواب ہوگا۔ عالمی معیشت پر اس کا اثر شدید ہو سکتا ہے اور ڈیٹا سروس ٹھپ پڑ سکتی ہے۔ خلیجی ممالک میں جی پی ایس انٹرفیرنس اور ہوائی جہازوں کی پروازوں میں مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ یہ قدم عالمی بحران پیدا کر سکتا ہے۔ تیل کی قیمتیں بے قابو۔ چین کا گولڈ مارکیٹ میں بڑا قدم۔ امریکہ پر دباؤ۔ ایران کے حملوں کے بعد تیل کی قیمتیں مکمل طور پر بے قابو ہو چکی ہیں۔ امریکہ کی کوششیں ناکام ہو رہی ہیں اور تیل $100 فی بیرل کے قریب پہنچ گیا ہے۔ چین اور بڑے سرمایہ کاروں نے گولڈ مارکیٹ میں ٹریلینز ڈالرز پمپ کر دیے، جو ڈالر کو کمزور کر رہا ہے۔ ایران کا الزام ہے کہ امریکہ فیک نیوز سے تیل کی قیمتیں گراتا ہے، مگر مارکیٹ اپنی اصل قدر پر واپس آ رہی ہے۔ آبِ ہرمز کی پٹی بند ہونے سے عالمی تیل کی سپلائی متاثر ہوئی ہے، جبکہ یورپ اور G7 ممالک جنگ میں شامل ہونے سے گریز کر رہے ہیں کیونکہ انہیں توانائی کا بحران لاحق ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے پاس ہتھیاروں کا سٹاک چند ہفتوں کا رہ گیا ہے۔ جنگ کے پھیلاؤ سے عالمی معیشت شدید دباؤ میں ہے اور حالات امریکہ کے کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکہ کی سرزمین پر ڈرون حملہ۔ امریکہ کی اپنی سرزمین پر پہلی بار انتہائی حساس ایئر بیس پر ڈرون حملے کی خبروں نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوزیانہ ریاست میں واقع بکسڈیل ایئر فورس بیس امریکہ کی گلوبل اسٹرائک کمانڈ کا اہم مرکز ہے۔ 9 مارچ 2026 کو ڈرون سوارمز نے اس بیس پر حملہ کیا، جس سے B-52 بمبار طیاروں کی لانچنگ رک گئی۔ یہ حملے ایران کے خلاف جاری امریکی آپریشن ایپک فیوری کو بری طرح متاثر کرنے کے لیے کیے گئے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ڈرون سوارمز کئی لہروں میں آئے اور ہر لہر میں 12 سے 15 ڈرون تھے، جو فکسڈ ونگ، کواد کاپٹر، مایا ایندھن اور الیکٹرک قسم کے تھے، جبکہ ڈرونز نے اپنی لائٹس آن رکھی تاکہ امریکہ کو واضح پیغام ملے کہ وہ پہنچ سکتے ہیں۔ اس حملے سے ایئر فورس کے آپریشن روکنے پڑے اور عملے کو شیلٹر میں بھیجنا پڑا۔ یہ واقعہ دوسری عالمی جنگ کے بعد پہلی بار سامنے آیا ہے جب امریکہ کا کوئی ایئر بیس جنگ کے دوران عارضی طور پر آپریشن سے باہر ہوا۔ ایران امریکہ جنگ میں نیا موڑ۔ امریکہ کی ہوم لینڈ سیکیورٹی پر سوالات۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ اب امریکہ کی اپنی سرزمین تک پہنچ چکی ہے۔ لوزیانہ کی بکسڈیل بیس پر ڈرون سوارم حملے نے امریکی دفاعی نظام کی کمزوریاں سامنے لا دی ہیں۔ مڈل ایسٹ کے بیس پر حملوں کے ساتھ ساتھ امریکہ کے اندرونی بیس بھی اب نشانے پر ہیں۔ خیال رہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب جنگ کے دوران امریکہ کا اتنا اہم بیس عارضی طور پر بند کرنا پڑا۔ امریکہ اب ایران اور ممکنہ طور پر چین پر الزام لگا رہا ہے، لیکن ثبوت ابھی واضح نہیں۔ اس واقعے سے امریکی عوام اور میڈیا دونوں میں ہلچل مچ چکی ہے۔ جنگ اب صرف مڈل ایسٹ تک محدود نہیں رہی، بلکہ امریکہ کی ہوم لینڈ سیکیورٹی کو براہ راست خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں اس جنگ کے مزید خطرناک موڑ پر آنے کا اندیشہ ہے۔ اسرائیل کا ایران کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹیز پر حملہ۔ اسرائیل نے ایران کے دارالحکومت تہران میں یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر حملہ کر دیا۔ یہ تہران کی ایک پرانی اور اہم یونیورسٹی ہے
جس کی بنیاد 1929 میں رکھی گئی ہے۔ حملہ رات 2:30 پر ہوا، جس میں یونیورسٹی کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ بین الاقوامی انسانی قوانین کے تحت یونیورسٹیوں، اسکولوں اور ہسپتالوں کو جنگ میں نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ اسرائیل پر الزام ہے کہ اس نے ان اصولوں کو پامال کر دیا ہے۔ حملے کا مقصد ایران کو سائنسدانوں اور انجینئرز فراہم کرنے والی یونیورسٹی کو کمزور کرنا بتایا جا رہا ہے۔ اسی دوران تہران اور اصفہان میں بھی شدید بمباری کی گئی، جس میں امیر کبیر یونیورسٹی کو بھی بڑا نقصان پہنچا۔ یہ واقعہ جنگ کو تعلیمی اداروں تک لے جانے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ایران کا اسرائیل کی ٹیکنالوجی یونیورسٹی پر جوابی حملہ، یمن سے بھی میزائل داغے گئے۔ ایران نے اسرائیل کی حیفا میں واقع ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی پر حملہ کیا ہے۔ یہ اسرائیل کی ٹاپ سائنس اور انجینئرنگ یونیورسٹی ہے۔ اسرائیل میں یونیورسٹی پر حملہ کرنے کے بعد ایران نے تل ابیب میں بھی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے شدید حملے کیے۔ دوسری جانب یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کی طرف پہلا بیلسٹک میزائل داغ دیا۔ حوثیوں کا کہنا ہے کہ اگر ایران پر حملے جاری رہے تو وہ مکمل طور پر جنگ میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ یمن سے جنگ کے آغاز کے بعد پہلا میزائل ہے۔ حوثیوں نے اعلان کیا کہ ان کی کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک ان کے اہداف حاصل نہ ہو جائیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔